الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم خواتین، علاقے کی شریک ہونے والی تمام خواتین کو میں آج کے اس پروگرام میں، اس اصلاح معاشرہ کے تحت ہونے والے بیان میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور جو ہر 15 دن کے بعد مدرسہ معہد الشیخ زکریا، جو کہ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا کاندلوی سنبل مہاجر المدنی نور اللہ مرقدہ کے نام نامی پر ان کے خلیفہ مجاز حضرت مولانا محمد یحییٰ مدنی نور اللہ مرقدہ نے قائم کیا، اس میں آپ خواتین اہتمام سے شرکت کرتی ہیں، اور ادارہ اس بات کا اہتمام کرتا ہے کہ ہر 15ویں دن جمعرات کے روز اس پروگرام کے سلسلے کو جاری و ساری رکھا جائے، اور اس کے ذریعے خواتین کو دینی تعلیمات، اخلاقی تعلیمات، معاشرتی اور اخلاقی اچھائیاں اور اس میں جو کمزوریاں ہیں ان کی جو نشاندہی ہو سکتی ہے اس کی نشاندہی کی جائے، اور معاشرے کے اصلاح اور اس کی بہتری کے لیے جو کوشش ہے اس میں اپنا حصہ ڈالا جا سکے۔ الحمدللہ آج اسی سلسلے کی ایک کڑی اور اسی سلسلے کا یہ ایک اجتماع ہے جس کا عنوان آپ حضرات کے علم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
جہاں پر مردوں کو ایک بہت بڑی ذمہ داری عطا کی، تو اسی طرح خواتین ایک بہت بڑی ذمہ داری کو لی ہوئی ہیں اور ان پر بھی بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ اسی تناظر میں یہ جو آج کی نشست ہے، جس کے اندر مسلمان خواتین اپنے ایمان اور اخلاق کی حفاظت کیسے کریں، اس عنوان پر یہ آج کی گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی صحیح بات کہنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی اور دوسرے لوگوں تک بات پہنچانے کی اور اس کو ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بزرگ قریب میں گزرے ہیں، حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب نور اللہ مرقدہ۔ یہ حکیم الامت مجدد الملت حضرت اقدس حضرت مولانا حکیم اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ کے خلیفہ مجاز ہیں، اور انہوں نے پاکستان بننے کے بعد بلکہ اس سے پہلے پاکستان کی طرح ہجرت کر لی تھی، اور لاہور میں ایک بڑا ادارہ جامعہ اشرفیہ کے نام سے قائم کیا، اور جو ابھی تک قائم ہے اور ان کے لیے صدقہ جاری ہے۔ اس وقت اس ادارے کے محتمم ہیں حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب دامت برکات عمر عالیہ علیل ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی والی عافیت والی زندگی عطا فرمائے۔ اپنے والد صاحب کا مقولہ ایک مرتبہ نقل فرما رہے تھے کہ ادارے میں تشریف لائے معہد الخلیل الاسلامی میں، تو فرمانے لگے کہ حضرت والد صاحب رحمہ اللہ فرماتے کہ جب ہم بیان فرما رہے ہوتے کہ بس کسی طرح یہ جو اپنا ایمان ہے اس کو بچا بچا کر اس ایمان کو اپنی موت تک لے جاؤ، پھر آگے مزے ہی مزے، کہ جو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی توفیق عطا فرما دی، ایمان کی نعمت عطا فرما دی، اس ایمان کو بس بچا بچا کر تھوڑا سا جو باد صبا ہے، باد مخالف ہے، جو کبھی تھپیڑے ادھر سے لگیں کبھی ادھر سے لگیں، اس میں اس ایمان کی حفاظت کرنی ہے، اور اس ایمان کو بچا بچا کر اپنی موت تک لے جاؤ، اور آگے پھر مزے ہی مزے، آگے پھر اللہ کی طرف سے انعام ہی انعام۔ اپنے ایمان کی حفاظت کیسے ہو؟ سب سے بڑی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر جو انعام اور احسان ہے اتنا زیادہ ہے کہ ہم اگر حقیقت میں اس کا شکر ادا کرنا چاہیں تو شکر ادا نہ کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ تو یوں فرماتے ہیں کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، ایک نعمت کا بھی شکر گننا چاہو تو تم گن نہ سکو کہ ایک نعمت کے اندر کتنی کتنی نعمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام اور ایمان کی نعمت سے سرفراز فرمایا، ہمیں دینی معاشرے کے اندر وجود عطا فرمایا، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، دینی معاشرے کے اندر ہیں، اسلامی ملک کے اندر ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اچھے لوگوں کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا اور ہمارے جوڑ عطا فرمایا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس نعمت کا شکر ادا کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ایمان عطا فرمایا، یہ ہمارا جدی پشتی ایمان ہے، اس کے لیے ہمیں کوئی خاص محنت نہیں کرنی پڑی۔ ہمارے آباء و اجداد نے جو محنت مشقت برداشت کر لی، اگر ہم ہندوستانی تھے آباء و اجداد کے اعتبار سے تو انڈیا میں وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے ایک ماحول دیا ہوا تھا، اس کے بعد یہاں پاکستان ہجرت کر کے ہمارے آباء و اجداد انہوں نے محنت مشقت برداشت کر لی، اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پر بہت سہولت دی ہے، مساجد کی سہولت ہے، مدارس کی سہولت ہے، دینی معمولات کی سہولیات ہیں، تصوف کی خانقاہیں ہیں، تبلیغی جماعت کی یہ ترتیبات ہیں، ختم نبوت کی مجالس ہیں، جہادی ترتیبات ہیں، دیگر یہ ترتیبات ہیں، اور اللہ تعالیٰ جس میں آدمی لگے بڑھنا چاہے تو اس کو اللہ تعالیٰ توفیق دے دیتے ہیں اور وہ جڑتے ہی چلے جاتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان بغیر کسی محنت اور مشقت کے عطا فرما دیا، اور الحمدللہ ہم مومن ہیں، ہم مسلم ہیں، اور ہم اپنی شناخت اس طرح کرا سکتے ہیں کہ جی الحمدللہ ہم لوگ مسلمان ہیں، ہم لوگ ایمان والے ہیں، ہم مومن ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ جو نعمت عطا ہو گئی ہم نے اس کو مضبوطی سے تھامنا ہے، ہم نے اس نعمت کی حفاظت کرنی ہے، اس نعمت کو ہم نے کہیں سے بھی کمزور نہیں ہونے دینا، اور اگر اللہ نہ کرے تھوڑی سی بھی کمزوری آئی تو فوراً ہم نے فکر کرنی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ کمزوری آگے بڑھتی چلی جائے اور پھر مسائل کا باعث ہو۔ آپ خواتین ہیں، آپ کو بھی انداز ہے کہ چوری ڈاکہ وہیں پڑتا ہے جہاں پر مال ہوتا ہے، اور پھر مال میں وہاں پر چور ڈاکو کامیاب ہوتا ہے جہاں پر تھوڑی سی کمزوری ہوتی ہے، جہاں تھوڑی سی سستی ہوئی، غفلت ہوئی، لاپرواہی ہوئی حفاظت میں، دروازہ صحیح سے بند نہیں ہوا، لاکر صحیح سے بند نہیں کیا، چابی ہر ایک کو دکھلا دی، ہر ایک کو لاکر بتلا دیا، وہاں چوری ہو گئی۔ جہاں حفاظتی تدابیر پوری ہیں وہاں اللہ تعالیٰ نے عافیت رکھی، وہاں حفاظت رکھی۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں مشہور مقولہ ہے کہ پانی وہیں جاتا ہے جہاں پر ہلکا پھلکا سوراخ ہوتا ہے، جہاں پر رسنے کی جگہ ہوتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جی پانی جو ہے وہیں مرتا ہے جہاں پر جو ہے ہلکی پھلکی جھیری ہوتی ہے، ہلکا پھلکا جو ہے سلسلہ ہوتا ہے، سوراخ ہوتا ہے، وہیں پانی مرتا ہے۔ تو ہم نے اپنے ایمان کی حفاظت ایسے کرنی ہے کہ کوئی موقع شیطان کو، نفس امارہ کو نہیں ملے کہ وہ اس نعمت پر نقب زنی کرے، ڈاکہ زنی کرے، اس نعمت پر کسی بھی طرح ہاتھ صاف کرنے کی کوشش کرے۔ اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے، چند باتیں میں عرض کروں گا۔ نمبر 1، اپنے عقیدے کی پختگی۔ اپنا عقیدہ مضبوط سے مضبوط تر کرتی جائیں، اپنے عقیدے کو پختہ بنائیں، خاص طور پر یہ عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ ہی کرنے والی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور شریک نہیں۔ یہ جو مخلوق ہے، یہ جو کچھ بھی ہے، اس کے کرنے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ اللہ تعالیٰ نہ چاہیں۔ اسباب کے درجے میں ٹھیک ہے، چیزیں ہیں، بالکل ہیں، اس کا ہم انکار نہیں کرتے، لیکن فاعل حقیقی وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو ہوگا، اور اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہیں تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، چاہے سب کچھ آدمی کے پاس ہو سبب کے درجے میں۔ ہم نے دیکھا نہیں آج سے 4-5 سال پہلے کرونا آیا تھا، کرونا جی بالکل آیا تھا۔ کیا تھا؟ آدمی صحت تھی اس کی، پیسہ تھا، گاڑی تھی، اس کے پاس جو ہے اور اسباب تھے، نوکر چاکر تھے، ٹیلی فون تھا، موبائل تھا، روٹی لینے جانا چاہتا روٹی نہیں لا سکتا تھا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے نہیں چاہا کیا ہے ہوٹل بنے جی، سب کو بند کر دیا گیا۔ علاج کرانے جانا چاہتا نہیں جا سکتا، کیوں جی؟ ہاسپٹل بنے، صرف جو ہے فلاں فلاں مریض کو لے رہے ہیں۔ کہیں سفر کرنے جانا چاہتا ہے، پیسہ ہے، ٹکٹ خرید سکتا ہے، آدمی کے پاس گاڑی ہے، سواری ہے، لیکن جی باہر منع ہے کہ کرفیو ہے، باہر کوئی جا نہیں سکتا، ٹول پر پابندی ہے، ٹول سے گزر نہیں سکتا، جہاز بند کر دیے کہ جہاز اڑ نہیں سکتے، کیا کچھ نہیں تھا۔ تو یہ یقین اور پختہ ہو جاتے ہیں ان چیزوں کو دیکھ کر، اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نہیں چاہیں گے تو کچھ نہیں ہو سکتا، چاہے ساری مخلوق ایک طرف ہو جائے۔ اور اگر ہم یوں سمجھیں کہ یہ پیسہ کچھ کر دے گا، یا ہماری جتھا کچھ کر دے گا، ہمارے باپ ایسا کر دیں گے، بھائی ایسا کر دیں گے، بیٹا ایسا کر دے گا، ہمارے ہاتھ میں جو موبائل ہے وہ کر دے گا، ہمارے ہاتھ میں جو پیسے ہیں، جو ہمارے پاس نوکر چاکر ہیں وہ کر لیں گے، تو نہیں۔ ہمارا عقیدہ مضبوط سے مضبوط تر ہونا چاہیے کہ کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، اور اگر ہم کسی سبب کو اختیار کر بھی رہے ہیں تو ہماری نگاہ اللہ تعالیٰ پر ہو کہ اللہ میں فلاں کام کی طرف جا رہا ہوں، فلاں کام کرنا چاہتی ہوں، اللہ میں آپ کی کمزور بندی ہوں، اللہ اس کو کرا دے، اللہ میں فلاں دینی اجتماع میں جا رہی ہوں، اللہ اس کو مجھے وہاں تک پہنچا دے، اور اللہ مجھے اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما دے۔
اے اللہ میرے دل میں وہ باتیں واپس راسخ فرما دے، میرے دل کے اندر مضبوط فرما دے، یہ دعا کریں، اور ہر وقت ہر چیز میں اللہ کی طرف توجہ، اللہ کی طرف ہم نے عاجزی اور اپنے عقیدے کی پختگی کہ جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہوتا ہے، کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی اور شریک نہیں۔ پھر عقائد کی پختگی کے ساتھ ساتھ بدعات، وہ چیزیں کہ جو دین کا حصہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اعلان فرما دیا اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق، اللہ تعالیٰ کی وحی کے مطابق، الیوم اکملت لکم دینکم، کہ تمہارے دین کو میں نے مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت کو تم پر تام کر دیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، تمہارے لیے میں نے بطور دین کے اسلام کو پسند کر لیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا تو اب کسی چیز کو سمجھنا کہ اس کے اندر بھی ثواب ہوگا، یہ بھی دین کا حصہ ہے، اس کو کرنے میں یہ فرض ہے، واجب ہے، یہ دین ہے، ہم اس طرح کرتے ہیں، ہم بارہویں شریف مناتے ہیں، ہم محرم کو جو ہے وہ فلانا جو ہے عقیدہ کی بنیاد پر جو ہے کھانا پکاتے ہیں، ہم فلانی چیز کی بنیاد پر یہ عقیدہ رکھتے ہیں، ہمارے عقائد میں یہ ہے وہ ہے۔ غلط عقائد، غلط رسومات، غلط جو ہے بدعات، غلط چیزیں، کہ کسی کا انتقال ہو گیا تو وہاں پر جو ہے کوئی کام نیک سمجھ کر، ثواب سمجھ کر کیا جا رہا ہے کہ ہم جو ہے سوئم کریں گے، ہم چہلم کریں گے، ہم جو ہے برسی منائیں گے، فلانا کریں گے کہ اس میں ثواب ملتا ہے، ایسا ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے، یہ سب بدعتیں ہیں، ان سے ہم نے رکنا ہے۔ وہ رسومات، خصوصاً شادی بیاہ کی اور دیگر جو چیزوں کی، موتا کی، فلانا کی رسومات، کہ بھی فلاں چیز کرنی ہے ورنہ لوگ کیا کہیں گے، یہ ہمارے لیے لازمی ہو گیا، ہمارے لیے ضروری ہو گئی ہے، ان چیزوں سے ہم نے بچا کر اپنے دین پر عمل کرنا ہے، دین کے عمل پر مضبوطی سے ہم نے آگے بڑھنا ہے۔ نمبر 2، اپنا تعلق اپنے رب کے ساتھ مضبوط سے مضبوط تر کرنا ہے۔ ہم میں سے ہر شخص اس بات کے لیے پرعزم ہو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو زندگی عطا کی، معمولی سی زندگی ہے، چند سالہ زندگی ہے، اور اس کے بعد جو ہے یہ تو عارضی زندگی ہے، اصل آخرت کی زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ چیک کرنے کے لیے ہے کہ کون اچھا عمل کر کر آئے گا اس دنیا کے اندر۔ یہ معمولی اور عارضی زندگی ہے۔ کتنوں کو ہم جانتے ہیں، خود اس مدرسے کی کتنی معلمات اللہ تعالیٰ کے یہاں چلے گئیں، طالبات چلے گئیں، ان کی والدات چلے گئیں، تعلق والے لوگ چلے گئے۔ آئے دن ہم جنازے میں جاتے ہیں، ہم جو ہے جہاں پر انتقال ہوا ہوتا ہے وہاں تعزیت کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، جہاں بیمار ہوتے ہیں ان کی عیادت کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، اور آئے دن یہ معاملات ہمارے سامنے ہیں۔ تو اس میں اپنا تعلق اپنے رب کے ساتھ جو آدمی مضبوط کر جائے گا وہ در حقیقت کامیاب ہوگا، اور اس دنیا کے اندر اسی پر محنت کرنی ہے، اسی کی فکر کرنی ہے، اسی کی کوشش کرنی ہے۔ اور ایمان میں ترقی اور ایمان کی حفاظت کس سے ہوگی کہ ہم اپنے رب کے ساتھ، جس پر ہم ایمان لاتے ہیں، جس پر ایمان لائے ہیں، اس کے ساتھ تعلق کو مضبوط کریں۔ آپ کو اپنے کسی بچے سے تعلق مضبوط کرنا ہوتا ہے، اپنے شوہر سے تعلق مضبوط کرنا ہوتا ہے، اپنے والدین سے تعلق مضبوط کرنا ہوتا ہے، تو کیا کرتی ہیں جی؟ اس کا ذکر بار بار، ہر وقت اس کی سوچ، اس کی فکر، کیوں؟ آپ کا تعلق اس کے ساتھ مضبوط ہے۔ یہ علامت ہے کہ آپ بار بار اس کا ذکر تذکرہ کیوں کر رہی ہیں، آپ کی سوچ میں، آپ کی فکر میں ہر وقت وہ کیوں ہے؟ کیونکہ آپ کا اس کے ساتھ ایک گہرا اور مضبوط تعلق ہے۔ تو اس سے زیادہ مضبوط تعلق آدمی کا اپنے رب کے ساتھ ہونا چاہیے، اور یہ تعلق مضبوط کس سے ہوگا؟ نماز کے ذریعے، کہ نماز کا حد درجہ اہتمام ہو، اور کلمے کے بعد سب سے اہم فریضہ وہ کیا ہے؟ نماز ہی ہے۔ بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، وان محمد الرسول اللہ و اقام الصلاۃ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1 کلمہ شہادت ہے، اور نمبر 2 نماز قائم کرنا۔ معلوم چلا کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کا کلمے کے بعد سب سے بنیادی تعلق ہے اس ایمان کے ساتھ، اور جو آدمی مومن ہے وہ نماز میں سستی کرتا ہو، نماز میں کمی کرتا ہو، نماز میں توجہ نہ دیتا ہو، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اگر آپ نے اپنا معیار چیک کرنا ہے کہ میں ایمان میں کہاں کھڑی ہوں، تو اپنی نماز کی کیفیت کو دیکھیں،
نماز کی پابندی کو دیکھیں، نماز کے اہتمام کو دیکھیں، اور اس کے اندر آدمی مزید آگے بڑھے اور اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کرے اور کوشش کرے۔ ایک تو نماز آپ نے پڑھنی ہے، اس میں قضا نہیں کرنی۔ نمبر دو، اس کا مستحب وقت جیسے وقت داخل ہو جائے فوراً پڑھ لینی ہے۔ نمبر تین، خشوع خضوع کے ساتھ پڑھنی ہے، یہ نہیں کہ بس نماز پڑھی جلدی جلدی کہ ذہن کہیں اور ہے، بچوں میں ہے، کھانے میں ہے، صفائی میں ہے، کہیں اور لگا ہوا ہے، بس جلدی جلدی نماز پڑھی اور ختم ہو گئی۔ نہیں، جتنا بنا سنوار کر پڑھیں گے اتنا اپنے رب کے ساتھ تعلق کو مضبوط کریں گی، لہذا اس نماز کی پابندی کریں۔ نمبر دو، اللہ تعالیٰ سے تعلق کی مضبوطی وہ کس کے ذریعے ہے؟ ذکر کے ذریعے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ ہم جس سے اپنے تعلق مضبوط بنا لیتی ہیں تو پھر ہم اس کا ذکر بھی ہر وقت کر رہی ہوتی، ہمارے دل و دماغ میں ہر وقت وہی بسا ہوتا ہے، ہمارے دل و دماغ میں اللہ تعالیٰ آ جائے۔ یار رہے یا رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں، مجھ کو فقط تجھ سے محبت ہو، خلق سے میں بیزار رہوں۔ کہ آدمی کی کیفیت یہ ہو جائے کہ میرا رب ہی میرا یار ہے، مجھ کو فقط تجھ سے محبت ہو اور میری محبت حقیقی محبت تجھ سے ہو، اور جو مخلوق ہے اور وہ ایسی مخلوق جو کہ رب سے تعلق کو کمزور کرے اس سے بیزار ہو جائے۔ تو یہ کیفیت ہونی چاہیے، اور اس کیفیت کے ساتھ اپنے رب کا ذکر ہو، تسبیحات کی صورت میں، سوہم کلمے کی صورت میں، سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، کہ اللہ تعالیٰ کی پاکی، اللہ تعالیٰ کی بزرگی، اللہ تعالیٰ کی تعریف، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اس کا اقرار ہر وقت ہو۔ نمازوں کے بعد اس کا اہتمام ہو، یعنی کہ نماز کا سلام پھرا اور فوراً کاموں میں نہیں، نماز کے بعد کچھ دیر بیٹھے مصلی پر اور ان تسبیحات کا اہتمام ہو۔ عصر کے بعد اور مغرب کے بعد تو ہوئی، عصر کے بعد اور اسی طرح جو ہے فجر کے بعد تو کریں، اس کے علاوہ اور نمازوں کے بعد بھی اہتمام کریں، اور صبح شام میں بھی ان تسبیحات کا اہتمام ہو، اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ تعالیٰ کی یاد ہر وقت دل میں وسیع ہو اور اس کا اہتمام رہے۔ صبح شام کی جو دعائیں، جو تسبیحات ہیں ان کا اہتمام ہو، سوہم کلمہ ہو گیا، اس کے بعد درود شریف ہو گیا، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر بڑے احسانات ہیں، لہذا کم از کم ہم روزانہ کی بنیاد پر ان کے لیے تسبیحات کا تو اہتمام کریں، ان کے لیے درود شریف پڑھنے کا تو اہتمام کریں۔ استغفار، ہر وقت آدمی گناہوں سے پر ہے، گناہ گاری کے اندر گزار رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑانا، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، اس کا اہتمام ہو کہ روزانہ کی بنیاد پر صبح شام استغفار کی تسبیح ہو، اور پھر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو استغفار میں استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور پھر آخر میں کلمہ طیبہ۔ ان چار تسبیحات کا صبح شام اہتمام ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہو، اس کے لیے ایک اور چیز ہے قرآن کریم کی تلاوت۔ معمول بنا لیں کہ ہم نے کوئی دن بغیر تلاوت کے نہیں جانے دینا، سوائے ان ایام کے جو معذوری کے ہوتے ہیں، ہم نے کوئی دن بغیر تلاوت کے جانے نہیں دینا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں اپنے بچپنے میں دیکھتا تھا کہ الحمدللہ ہمارے گھر میں معمول تھا کہ فجر کی نماز ہوئی، ہم مرد مسجد چلے گئے، مسجد سے آ رہے ہیں تو گھر میں خواتین قرآن کریم کی تلاوت کر رہی ہیں، اور اگر آج یہ بات کی جائے تو بہت کم ایسی خواتین ملیں گی جو اس کا اہتمام کر رہی ہوں۔ فجر کی نماز جیسے تیسے پڑھی پھر دوبارہ سو گئی، ورنہ کتنی ہوں گی جو فجر کی نماز بھی قضا کر جاتی ہوں۔ کہ ہم فطرت سے، فطری زندگی سے دور ہوتے جا رہے ہیں، رات تاخیر سے سونا، رات دیر کر دینا، انتہائی تاخیر کر دینا، اور پھر اس کے بعد صبح فجر کی نماز قضا کر دینا یا نماز پڑھتے ہوئے دوبارہ سو جانا، اور تلاوت کا معمول، تسبیحات کا معمول، اشراق کا معمول، اس معمول کو ختم کر دینا۔ تو ہم نے اس کا اہتمام کرنا ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ وقت تلاوت کا نکالیں، اور روزانہ کی بنیاد پر جتنا اول وقت اس کام سے فارغ ہو لیں گی تو انشاءاللہ
دن کی ابتدا بہترین ہوگی تو اللہ تعالیٰ تمام دن کو بہتر سے بہتر فرمائیں گے، اور عافیت کے ساتھ سکون کے ساتھ دین پر عمل پیرا ہوتے ہوئے یہ دن گزرے گا انشاءاللہ۔ اور ایک اور چیز جو آخری چیز میں ذکر کروں گا آج، وہ یہ کہ دعا، اپنے رب کے ساتھ جو تعلق مضبوط کرنا ہے اس کی ایک بہت بڑی صورت وہ دعا ہے کہ دعا کا اہتمام کیا جائے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ دعا تو عبادت کا مغز ہے، الدعاء ہی العبادہ، دعا سراسر عبادت ہی عبادت ہے، اس کو نہ بھولا جائے۔ نماز کے اندر بھی دعا ہے، سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اور اللہ کی حمد و ثنا کرنا یہ دعا ہی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین کے اندر ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، ہر رکعت کے اندر یہ سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، دعا ہے۔ آدمی جو ہے رکوع کی تسبیح ہے، سجدے کی تسبیح ہے، سب ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، قاعدے کے آخر میں دعا ہے، تو نماز میں بھی دعا ہے، نماز کے بعد بھی دعا ہے، اس میں دعا کی جائے اور دعا کا مطلب سمجھا جائے، اور جس طرح ہم کسی سے کوئی چیز مانگتے ہیں اس طرح اپنے رب سے مانگے، اے اللہ یہ کر دیجیے، اے اللہ آپ کی ذات بڑی ہے، اے اللہ آپ کی ذات قادر ہے، اے اللہ آپ کرنے والی ذات ہے، اے اللہ یہ کام تو میرا کر دیجیے، یہ میرے مسئلے کو حل کر دیجیے، اے اللہ مجھے صحت دے دیجیے، اے اللہ آپ نے ایمان کی نعمت سے مجھے نوازا، اس نعمت کی قدردانی کی توفیق عطا فرما دیجیے، اے اللہ اس ایمان کی نعمت کو برقرار رکھنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، اے اللہ ہمیں نیک بنا دیجیے، ہماری اولاد کو نیک بنا دیجیے، اولاد کی طرف سے دکھ سے درد سے ہماری حفاظت فرما لیجیے، جو جو دعائیں کریں، اور اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دعا قبول فرمائیں گے جب یقین کامل ہوگا، رب کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا، ایمان مضبوط ہوگا، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بھی آپ کی دعائیں رائے گاہ جانے دیں گے، دعائیں ایسے رد نہیں کریں گے، مسترد نہیں کریں گے، اور انشاءاللہ یہ آپ کی دعائیں قبول ہوں گی۔ تو اس کا اہتمام ہونا چاہیے، یقین کے ساتھ دعا ہونی چاہیے، اور جو آدمی یقین کے ساتھ دعا مانگتا ہے حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایسے شخص کی دعا قبول ہوتی ہے۔ لہذا دعا کے جو قبولیت اوقات ہیں، خاص طور پر اذان کے بعد کی دعا ہوتی ہے، نماز کے بعد کی دعا ہوتی ہے، رات کے آخری پہر میں تہجد کے بعد کی دعا ہوتی ہے، یہ دعائیں بڑی قیمتی دعائیں ہیں، بڑے قیمتی وقت ہیں، اس وقت میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ لہذا دعاؤں کا اہتمام کریں، اور ان اوقات میں خاص طور پر دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اور ایک چیز وہ کہ جس سے ایمان کو آپ نے محفوظ کرنا ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے، ایک چیز وہ جس کی بہت زیادہ ضرورت ہے، وہ کیا ہے کہ آپ نے ابھی تو میں نے بتایا کرنے کے کام، ایک کام وہ ہے کہ جس میں آپ نے کچھ چیزوں سے بچنا ہے، اور وہ ہے بنیادی چیز مخرب اخلاق اور مخرب اعمال، مخرب فکر، آپ کی سوچ، آپ کی نظر، آپ کی عمل، آپ کے اخلاق کو بگاڑنے والی چیز، اور وہ ہے سوشل میڈیا، انٹرنیٹ، موبائل کا غلط استعمال، یوٹیوب، فیس بک، انسٹاگرام، ٹک ٹاک وغیرہ، ان کا غلط استعمال، اس سے اپنے آپ کو اور اپنے گھرانے کو، اپنی اولاد کو بچانا، یہ حقیقت میں بہت بڑا فتنہ ہے اس زمانے کا۔ اور اگر یوں کہا جائے کہ وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، کہ ان کا گناہ ان کے نفع سے بڑھ کر ہے، تو شاید یہ غلط نہ ہو، الا ہے کہ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ آدمی دینی اعتبار سے مضبوط ہو، اور پھر اپنے آپ پر کنٹرول رکھنے والا ہو، اپنی نگاہ پر کنٹرول رکھنے والا ہو، اپنی انگلیوں پر کنٹرول رکھنے والا ہو، اپنی سوچ، اپنی فکر کو کنٹرول رکھنے والا ہو، تو پھر ٹھیک ہے کہ وہ جو جتنی ضرورت ہے اس حد تک استعمال کر لے تو وہ ٹھیک۔ لیکن اگر ایسی بات نہیں ہے، کچی ذہنیت ہے، ابھی نوجوانی ہے، ابھی جو ہے عمر اتنی زیادہ نہیں ہے، اور آدمی دینی اور عملی فکری اعتبار سے مضبوط نہیں، تو یہ موبائل کا فتنہ، یہ نیٹ کا فتنہ، یہ سوشل میڈیا کا فتنہ بہت خراب ہے، اور اس سے جتنے گھروں کی تباہی ہے، جتنے معاشرے کے اندر بگاڑ ہے، جتنا معیشت میں بے برکتی ہے، جتنے اخلاق کی اس کے اندر بگاڑ ہے، الامان الحفیظ۔ آج ہم کسی جگہ جمع ہو جائیں، کچھ عورتیں جمع ہو جائیں، تھوڑی سی کوئی بات نہ ہو، بس ایک ادھر لے کے موبائل بیٹھ جاتے ہیں، ایک ادھر لے کے موبائل بیٹھ جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے، پیدائشی بچے، وہ کھانا نہیں کھاتے، وہ جو ہے
اپنا کوئی چیز نہیں کھائیں گے، شام کی چیز نہیں کھائیں گے، صبح کا ناشتہ نہیں کریں گے جب تک کہ موبائل کے سامنے نہ لگایا جائے۔ پھر موبائل میں بھی وہ اپنی مرضی کی چیزیں لگاتے ہیں، جو کارٹون ہوں گے، تصویریں ہوں گی، میوزک ہوگا، جو ویڈیوز ہوں گی، اس پر دیکھ کر ان کا کھانا چلتا ہے، دماغ معاف ہو جاتا ہے، سن ہو جاتا ہے، پھر کھانا پینا شروع کر دیتے ہیں۔ بچے کیا بڑے کہ مائیں ایک طرف موبائل لے کے بیٹھی ہیں، ایک طرف جو ہے ان کے بچے آتے ہیں اسکول میں داخل ہو، ماں کہتی ہے جی میں مصروف ہوں، کوئی مصروفیت نہیں ہے، علمان الفیظ لگی ہوئے ہیں جی، فیس بک پر لگی ہوئے ہیں، یوٹیوب پر لگی ہوئے ہیں، انسٹاگرام پر لگی ہوئے ہیں، ٹک ٹاک پر، فلانے پر، اور وقت کا ضیاع ہے۔ یہ تو وہ ہے جو اچھے خاندان ہیں، نئے خاندان ہیں، دینی گھرانے ہیں، ان کے حالات، اور جو دین سے دور ہیں ان کی کیا حالات ہیں۔ علمان الفیظ کہ جب ہم موبائل کھولتے ہیں کس کس طرح کے اشتہار آ رہے ہوتے ہیں، کس کس طرح کی باتیں آ رہی ہوتی ہیں، کتنی گندی گندی باتیں آتی ہیں کہ کل کلا کو ہمارے دل سے، ہمارے ذہنوں سے اس کی گناہ ہونا اور اس کی شدت ہی ختم ہو رہی ہے۔ اگر ہم کسی ایسی جگہ بیٹھتے ہیں کہ جہاں تھوڑے بہت ہمیں حالات معلوم چلیں تو افسوس ہوتا ہے کہ ہم لوگ کس اخلاقی تنزل میں جا رہے ہیں، کس ہم انحطاط کی طرف جا رہے ہیں۔ ہمارا دور، ہمارا معاشرہ، ہماری اخلاقیات کیا تھی اور ہم کہاں پر ہیں۔ رات رات اس پر لگا دیتے ہیں کہ بچی الگ کمرے کے اندر ہے، وہ کہتی ہے جی میرا الگ کمرہ ہوگا، نیٹ کی سہولت ہر وقت میسر ہوگی، پھر وہ کس کے ساتھ لگی ہوئی، کس سے باتیں کر رہی ہے۔ ابھی اس کی شادی نہیں ہوئی، ابھی منگنی ہوئی، ابھی سے جو ہے اس کے معاملات کچھ اور ہیں، آگے شادی ہو جاتی ہے، شادی کے کچھ وقت کے بعد جو ہے علمان الفیظ معاملات گھروں کے ٹوٹنے کی طرف جا رہے ہوتے ہیں کہ جی اس کو تو مجھ سے زیادہ دلچسپی کہیں اور ہے، اس کو تو مرد سے زیادہ دلچسپی کہیں اور ہے، اس کی تو حالات یہ ہیں، اس کی باتیں تو یہ ہیں۔ یہ معاملات چل رہے ہیں، یہ چیزیں چل رہی ہیں، اور مجھے بہت افسوس ہوتا ہے۔ ہم نے بھی کچھ نہ کچھ الحمدللہ ترتیبات رکھی ہوئے دینی اعتبار سے کہ مدرسے کی ترتیبات ہیں، کچھ خواتین مسائل معلوم کرتی ہیں، ان کے گروپس ہیں، کچھ جو ہے خواتین اپنے جو ہے حالات کبھی پرسنل بھیجتی ہیں، ان کے مسائل ہیں۔ بہت افسوس ہوتا ہے کہ ہم کہاں تھے اور کہاں گرتے چلے جا رہے ہیں، کہاں ہم انحطاط کی طرف جا رہے ہیں، کتنا ہم تنزلی کی طرف جا رہے ہیں۔ اور اس سب کے اندر میرے کرنے سے یا کسی ایک دو تین چار کے کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، سب کو اجتماعی فکر میں جڑنا ہوگا۔ اور جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ جو ہم یہاں آتی ہیں ایک نیت کے ساتھ، ایک عزم کے ساتھ، ایک ولولے کے ساتھ آئیں کہ ہم نے یہاں سے کچھ لے کر جانا ہے، ہم نے یہاں سے کچھ سیکھ کر جانا ہے۔ ہم نے کچھ پر میں نے حاضری دی، حج پر کیا، اس کے بعد میں مدینہ منورہ حاضری دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر جا کے سلام پیش کیا، کئی مرتبہ پیش کیا۔ پھر ایک مرتبہ میرے دل میں خیال آیا کہ میں انشاءاللہ فلاں نیک کام، فلاں خیر کا کام، فلاں جو ہے صدقہ جاریہ، فلاں جو ہے اہم کام میں کرنے کا عزم کر رہا ہوں، انشاءاللہ وہ کام میں نے کرنا ہے۔ کہہ رہے جب وہ میں نے نیت کر لی، اس کا عزم کر لیا، اس کے بعد جب میں روزہ اقدس پر کیا تو میری کیفیت ہی الگ تھی، میری دل کی کیفیت ہی الگ تھی کہ وہ کیفیت تھی جو ایک نیک عزم، نیک ارادہ اور نیک کام کے بعد کی گئی تھی۔ تو آپ خواتین جو آتی ہیں، محنت کر کر آتی ہیں، اپنے بچوں کو چھوڑ کر آتی ہیں، کوئی گھر کے کام کاج وغیرہ چھوڑ کر آتی ہیں، کبھی بعض خواتین تھوڑا فاصلے سے بھی آتی ہیں، چل کر آتی ہیں، مصروف وقت ہوتا ہے، اپنے آرام کو جو ہے چھوڑ کر آ رہی ہوتی ہیں، لیکن اگر آتے ہوئے ایک نیت کر لیں، ایک عزم کر لیں کہ آج ہم نے وہاں جو جانا ہے تو کچھ اچھی چیزیں لے کر آنا ہے، کوئی اچھے عزم کر کر آنا ہے، اچھی چیزیں ہم نے سیکھ کر آنا ہے، انشاءاللہ ہر خاتون یہ عزم کرے گی تو آپ 100 200 300 خواتین جو آتی ہیں، آپ کا یہ عزم انشاءاللہ جب آگے بڑھے گا، آگے جائے گا تو دیے سے دیے جلے گا، چراغ سے چراغ جلے گا، اور یہ سلسلہ انشاءاللہ آگے بڑھتا چلے جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہمارے پہلے معاشرے کے اندر، خاندانوں کے اندر، گھروں کے اندر، علاقے کے اندر، کالونی کے اندر انشاءاللہ تبدیلی لائیں گے، اور یہ تبدیلی انشاءاللہ آگے بڑھتی چلی جائے گی، اور یہ دنیا جہاں تک پھیلنے کا ذریعہ سبب ہوگی انشاءاللہ۔ تو ہمارا عزم، ہمارا ارادہ، ہمارا جو ہے نظریہ، ہماری سوچ بڑی اونچی ہونی چاہیے، آگے تک کی ہونی چاہیے، اور انشاءاللہ جب ہم اس کے اندر محنت کرنے والی ہوں گی تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہمارا یہ سلسلہ آگے بڑھے گا، ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ میں بار بار عرض کیا کرتا ہوں کہ کام ایسا کریں کہ جو فائدہ مند ہو، جس کا نفع زیادہ ہو، کاروبار ایسا ہو کہ وقت زیادہ ہو، وقت کم ہو، پیسہ زیادہ ہو، سمجھدار آدمی یہ کرتا ہے۔ عمل مختصر، ثواب زیادہ، جیسے کہتے ہیں نا کہ ہمارے دن آئے ہوئے، ہمارے
ہماری ابھی مشہور ہے کہ ہمارے یہ کہا جاتا ہے کہ آج کل جو ہے بڑے کاروباری دن ہیں، بڑے اچھے دن ہیں، بڑے جو ہیں ہمارے کاروباری اعتبار سے عمدہ دن کہلائیں گے ہمارے، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوب کمانے کی توفیق دی ہوئی ہے۔ ہم تو تھوڑا کام کر رہے ہیں اور بڑا نفع کما رہے ہیں۔ تو یہی ہر فرد کی سوچ ہونی چاہیے، ہر خاتون کی، ہر مرد کی سوچ ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی زندگی ہے، چند سالوں کی زندگی ہے، 40 50 60 سال کی، اور ہم اس کے اندر کوئی اچھا کام کر جائیں، زیادہ سے زیادہ کام کر جائیں، اور خاص طور پر ایسے کام کر جائیں کہ جو صدقہ جاریہ ہوں، تو انشاءاللہ اس کا ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوگا، اور یہ کام جو انشاءاللہ آگے جائیں گے، اور ہمارے لیے قبر کی ٹھنڈک کا اور ہمارے لیے آخرت میں درجات کی بلندی کا ذریعہ ہوگا۔ اور اس کے لیے ایک صورت کیا ہے کہ جو یہاں ایسی آپ کو باتیں بتلائی جائیں، کہی جائیں، تو ان کو آپ پلو سے باندھیں اور اس کو آگے پہنچائیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ صدقات جاریہ میں ایک کیا ہے، او ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد جن کی آپ تربیت کر جائیں، یہ آپ کے لیے بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ تو ہم اپنے ایمان اور اپنے اخلاق کی حفاظت کیسے کریں؟ تو ایمان کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ اپنے عقیدے کی پختگی، اپنے رب کے ساتھ تعلق کی مضبوطی، اور مخرب اخلاق، مخرب فکر، مخرب عمل چیزیں، ان سے اپنے آپ کو بچا کر جو ہے اپنے ایمان کی آپ حفاظت کریں گے۔ اپنے اخلاق کی حفاظت بھی آپ نے رکھنی ہے، اور اخلاق کی حفاظت کیسے ہوگی؟ نمبر 1، آپ کا حسن خلق دکھنا چاہیے ہر طرف، ہر ایک کے سامنے۔ ایک خاتون وہ ایک فرد نہیں، ایک اکائی نہیں، بلکہ ایک خاتون، ایک طرف اس کا شوہر ہوتا ہے، ایک طرف اس کے والدین ہوتے ہیں، ایک طرف اس کی اولاد ہوتی ہے، ایک طرف اس کی بہن بھائی ہوتے ہیں، ایک طرف اس کے ساس سسر ہوتے ہیں، ایک طرف اس کا سسرال، ایک طرف میکا، ایک طرف اس کا ننیال، ایک طرف اس کا ددیال، کیا کچھ جو اس کے رشتے نہیں ہوتے اس کا۔ اور یہ حسن خلق، اچھے اخلاق ہر طرف دکھنے چاہیے، کہ ہر ایک کے کام آنا، ہر ایک سے خندہ پیشانی سے ملنا، ہر ایک کے لیے خیر خواہی کا جذبہ ہونا، ہر ایک کی فکر میں رہنا، اپنے آپ، اپنے بیوٹی، اپنے ضروریات، اس کو ایک سائڈ پر کر کر اپنے جو متعلقین ہیں ان کی راحت کس کے اندر ہے اس کی فکر رکھنا، اور ساتھ ساتھ اپنے رب کی رضا کس کے اندر ہے اس کی فکر رکھنا، کہ آدمی، ایک خاتون اپنے رب کو بھی راضی کر لے، اور جتنے میں نے رشتے بتلائے ان کو بھی راضی کر لے، اس کی فکر ہو، اس کے لیے اچھے اخلاق ہوں، اچھی بول ہو، اچھی گفتار ہو، اچھی سوچ ہو، اچھی فکر ہو۔ یہ کس طرح ہوگا؟ اس کے لیے آدمی کو ہر وقت فکر ہونی چاہیے، ہر خاتون کو فکر ہونی چاہیے۔ یہ سب سے پہلی چیز ہے اخلاق کی حفاظت کی۔ نمبر 2، زبان، یہ ایک ایسا بظاہر دکھنے والا معمولی عضو ہے کہ جس کی قیمت بہت زیادہ ہے اور بہت اس کے اثرات دور تک جاتے ہیں۔ زبان کی حفاظت جتنی ہم خواتین کو اس کی ضرورت ہے، شاید مردوں کو اتنی زیادہ اس کی ضرورت نہ ہو۔ گھر گھر لڑائی، گھر گھر مسائل، اس کی ایک بہت بڑی وجہ اس زبان کی عدم احتیاط ہے، عدم احتیاط میں کی وجہ سے ہے، کہ زبان کا احتیاط سے استعمال نہ کرنا، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ مشہور مقولہ ہے، جرمہ صغیر و جرمہ کبیر، جسم میں تو بہت چھوٹی، جرم میں بہت بڑی، کہ اس کا جرم بہت بڑا ہے۔ اگر ہم زبان کی حفاظت میں غیبت، بہتان، چغل خوری، بد زبانی، بد کلامی، گالم گلوچ، اور چیخ کر بات کرنا، زبان کو نکال نکال کر جو ہے بات کرنا، اس سے ہم اگر اپنے آپ کو بچا لیں
تو یقین مانیے کہ معاشرہ اور ہمارے گھروں کے اندر بہت بڑا سکون آ جائے۔ کسی نے کہا کہ اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹ کیا ہوگا؟ تو دوسرے نے کہا کہ اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹ یہ ہوگا کہ دو عورتیں ایک جگہ جمع ہوئیں اور انہیں آپس میں کوئی بات نہیں کری۔ جہاں دو عورتیں جمع ہو جائیں اور اس کے بعد علمان علفی، اس کی غیبت، اس پر بہتان، اس کی چغلی، اس سے حسد کا اظہار، اس کے لیے بد زبانی، اس کے لیے برے تاثرات، کیا کچھ نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے حرام کر رکھے ہیں، ناجائز کر رکھے ہیں، اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ نمبر 3، اخلاقی تربیت اور اخلاقی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ اپنے آپ کو حیا، پردہ اور پاک دامنی کے زیور سے آراستہ کریں۔ اگر ہم معاشرے پر نظر دوڑائیں تو ہم خواتین کتنی نیچے گر گئی ہیں۔ کیا وہ خواتین جو پردے سے آ رہی ہیں، نقاب سے آ رہی ہیں، حتیٰ کہ کپڑوں سے بھی آ رہی ہیں، کتنا کپڑا انہوں نے اپنا کم کر لیا، دوپٹے سے، سر ڈھکنے سے آ رہی ہیں، کیا وہ ہماری ماں بہنیں نہیں ہیں؟ کیا وہ ہماری خاندانی فرد نہیں ہیں؟ کیا وہ ہماری رشتہ دار نہیں ہیں؟ کیا ہم ان کو جانتے پہچانتے نہیں ہیں؟ ہمیں ان کی جان پہچان بھی ہے، ہمیں ان کی جو ہے رشتہ داری بھی معلوم ہے، لیکن اتنا انحطاط ہوگی کہ کہاں جا رہی ہے، اور آج ہم نے ان کو کچھ نہیں کہا تو کل کو یہ کہ مزید انحطاط آئے گا۔ ہماری بچیاں کہتے جی ابھی چھوٹی ہے، اس کو جو ہے ہم آدھے آدھے کپڑے پہناتے ہیں، جب بڑی ہو جاتی کہتی ہے نہیں میں نے تو اتنے ایسے کپڑے پہننے، پھر کہتے ہیں بچی نہیں مانتی۔ ہماری تربیت میں کمی ہے، ہماری تربیت میں جو ہے نقص ہے، ابھی سے ہمیں اس کی فکر ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، گھروں کے اندر رہیں، اور جس طرح پہلی جاہلیت میں عورتیں بے پردہ اور بے لباس پھرا کرتی، باہر نکلا کرتی تھی، اس طرح نکلے، اللہ تعالیٰ نے منع کیا۔ نمبر 4، اس اخلاقی تربیت کے لیے بہت ضرورت اس بات کی ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کے ہم پر بے شمار نعمتیں ہیں، تو جو نعمتیں ہیں ان پر شکر کریں، اور اگر کوئی آزمائش میں، پریشانی میں، تکلیف میں تو صبر کرے۔ اور انسان، ہر خاتون اپنے اوپر غور کرے، تھوڑا سوچے فکر کرے، ان دو حالات سے خالی نہیں، یا تو کسی نعمت میں ہے یا کسی ابتلاء اور آزمائش میں ہے، اور ہمیں تعلیم یہی دی گئی ہے کہ ہم نعمتوں پر شکر اور ابتلاء اور آزمائشوں پر صبر کریں۔ کبھی مالی اعتبار سے تنگی ہے، کبھی جسمانی اعتبار سے پریشانی ہے، کبھی گھر کے اعتبار سے مسائل ہیں، کبھی کاروبار کے اعتبار سے مسائل ہیں، کبھی جو ہے کوئی حادثہ ایکسیڈنٹ ہو گیا اس کے اعتبار سے مسائل ہیں، کبھی جو ہے کوئی تعلیمی اعتبار سے مسائل ہیں، کبھی بچوں کے اعتبار سے مسائل ہیں۔ آئے دن مسائل ہی مسائل پیش آتے رہتے ہیں، دنیا ہی دارالامتحان، ہم نے صبر کرنا ہے، برداشت کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہنا ہے، اللہ کی تقدیر پر راضی رہنا ہے، تو انشاءاللہ یہ تقدیر پر راضی ہونا یہ بہت بڑا کام کی چیز ہے۔ دوسری طرف اگر نعمتیں زیادہ ہیں تو ہم نے ناشکرہ نہیں بننا، شکر کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی شکر اس نعمت پر جو ہے ہم قدرداں ہونا ہے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ مومن کا معاملہ ہی بڑا عجیب ہے، اور ان دونوں چیزوں پر جو کیا ہوتا ہے اس کے لیے آخرت میں اجر و ثواب، اور اس کے لیے خوشخبری بشارتیں۔ نعمت ملی تو شکر کی بستی میں خے مزن، آئی بلا تو صبر کی وادی میں منتقل۔ نعمت ملی تو شکر کی بستی میں خے مزن، مومن کی کیفیت تو یہ ہونی چاہیے کہ ہر وقت پہ شکر میں لگ جائے، جس طرح کوئی آدمی کسی بستی میں خیمہ زن ہوتا ہے، اور اگر کوئی آزمائش آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے تو پھر صبر کی وادی میں منتقل ہو جائے، صبر کرنے لگ جائے۔ اور آخری چیز کہ جس سے ہم اپنے اخلاق کی حفاظت کر سکتی ہیں وہ ہے خدمت، عاجزی، بڑوں کی عزت و تکریم، اور چھوٹوں کا احترام، چھوٹوں پر رحم، ان کا احترام، بڑوں کی عزت و تکریم، خدمت، عاجزی، انکساری۔ اس چیز کو ہم خواتین لازم پکڑ لیں، ہر خاتون، ہر بچی، ہر لڑکی، ہر عورت اس کو لازم پکڑ لے کہ میں نے خدمت کرنی ہے، مخدوم نہیں بننا، خود سے خدمت کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ہاتھ پاؤں سلامت رکھے، اپنے کام خود سے کرنا ہے۔ میں نے عاجزی سے پیش آنا ہے، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا ہے، چاہے اللہ تعالیٰ نے مجھے
کوئی بھی حیثیت دی ہو، ماں بنایا ہو، اللہ تعالیٰ نے مجھے ماں بنا دیا، مجھے ساس بنا دیا، مجھے جو ہے بڑی بہن بنایا ہے، مجھے جو ہے بڑا اور رشتہ عطا کیا ہے، لیکن دادی ہوں، نانی ہوں، سب کچھ ہوں، لیکن عاجزی پھر بھی رہے کہ ہوں اللہ کی بندی، عاجز ہوں اور اپنے کام اپنے ہاتھ سے خود کر سکتی ہوں، خود کروں گی، خدمت بھی کریں بلکہ اوروں کی خدمت کریں، عاجزی سے پیش آئیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ جو بڑے ہیں ان کی عزت و تکریم ہو، جو چھوٹے ہیں ان کا احترام ہو، ان کے لیے دل میں جو ہے اچھا جذبہ ہو، ان پر رحم ہو، ان پر شفقت ہو، یہ چیز ہو، تو یہ چیزیں ہوں گی انشاءاللہ گھروں کے اندر بھی جوڑ رہے گا، گھروں کے اندر بھی جو ہے اللہ تعالیٰ اتفاق اتحاد کی توفیق عطا فرمائیں گے، اس کے ذریعے معاشرے کی اصلاح بھی ہوگی، اور انشاءاللہ رفتہ رفتہ یہ چیزیں آگے بڑھیں گی تو بہت بڑی خیر کا، بہت بڑی نیکی کا ذریعہ بھی ہوں گی، اور انشاءاللہ آپ کے لیے، ہمارے لیے، ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ ہوں گی۔ اور میں اپنی بات ایک آخری بات کر کے ختم کرنے لگا ہوں کہ جتنی بھی باتیں میں نے کہیں، اگر میں یہ کہوں کہ آپ خواتین کی ذمہ داری ان میں بہت زیادہ بڑھ کر ہے کہ مردوں کا کام زیادہ تر آپ بھی دیکھتی ہیں کہ وہ کہاں ہوتے ہیں، باہر ہوتے ہیں، وہ تو گھر سے باہر ہوتے ہیں، وہ صبح اٹھے اپنے کام پر چلے گئے، اپنی مزدوری پر چلے گئے، اپنی محنت پر چلے گئے، اپنے کاروبار پر چلے گئے، اپنی فیکٹری چلے گئے، اپنی دکان چلے گئے، اپنے جو ہے جو انہوں نے کام کرنا ہے، آفس ہے، وہاں چلے گئے۔ آپ خواتین ہیں گھر میں، اور آپ خواتین نے جو محنت کرنی ہے بچوں پر، گھر پر، شوہر پر، اپنے والدین پر، اپنے بہن بھائیوں پر، اپنے خاندان پر، اپنے جو ہے کنبے پر، اپنے جو ہے برادری پر، اپنے علاقے پر، جتنی آپ کر سکتی ہیں، سچی بات یہ ہے کہ مرد نہیں کر سکتے۔ مرد کو اپنے کمانے سے، اپنی روزی سے، آپ کے لیے، اپنی بیوی بچوں کے لیے ان کا پیٹ پالنے سے اس سے فرصت نہیں ہے۔ تو اگر آج کی ان باتوں سے ہم کچھ عزم لے کر اٹھیں کہ ہمارے اندر کوئی کرنے کا جذبہ ہو کہ ہم نے کچھ کرنا ہے، یہ اللہ تعالی نے جتنی ہمیں زندگی دی ہے، چاہے وہ بڑی عمر کی عورتیں ہیں، چاہے وہ نوجوان عورتیں ہیں، چاہے وہ شادی شدہ عورتیں ہیں آج کی مجلس میں، چاہے وہ غیر شادی شدہ عورتیں ہیں، چاہے وہ عورتیں ہیں جو مدرسے سے، دین سے وابستہ ہیں، چاہے وہ عورتیں ہیں جو اس سے وابستہ نہیں ہیں، ان سب کو ایک سوچ کے ساتھ، ایک فکر کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے کہ ہم جو ہے کس طرح اپنے اس جو بقیہ لمحات ہیں، بقیہ زندگی ہے، اس کو کام میں لیں، کس طرح ہم اس کے لیے آگے بڑھیں، اپنی فکر کو بڑھائیں، اپنی ہمت کو بڑھائیں۔ ہم نے محنت کرنی ہے، ہم نے خوب فکر کرنی ہے، ہم نے خوب کوشش کرنی ہے، اور ہم نے اس کے لیے آگے بڑھنا ہے، اور جتنا ہم آگے بڑھیں گے، جتنا ہم فکر کریں گے، جتنا ہم جو ہے اس کے لیے سوچ بچار کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے رائے کھولیں گے۔ یہاں آپ کے لیے ہمارے مدرسہ مادر شیخ زکریا کے دروازے کھلے ہیں، یہاں کی معلمات، یہاں کی ذمہ دار خواتین موجود ہیں، الحمدللہ وہ برادری کی خواتین بھی ہیں، الحمدللہ وہ سمجھدار خواتین بھی ہیں، بڑی عمر کی خواتین بھی ہیں، اور وہ آپ ان کے ساتھ بیٹھ کر اپنی جو پلاننگ ہے، آپ کے ذہن میں جو منصوبہ ہے، اس کو شیئر کریں۔ اور ہم چاہیں گے کہ جگہ جگہ جس طرح یہاں بیان ہوتا ہے، اور گھروں کے اندر بھی ترتیبات ہوں، جس طرح کوئی شادی کا، خوشی کا موقع ہوتا ہے، کوئی غمی کا، کوئی فوتگی کا موقع ہوتا ہے، کوئی اور موقع ہوتا ہے، وہاں پر بھی یہ باتیں ہوں۔ آپ خواتین خود بات کریں، ہم سے جو تعاون چاہیے اس کے لیے ہم بھی تیار ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ جو آپ کی بچیاں جو یہاں پر آ رہی ہیں، پڑھ رہی ہیں، آپ جو اس ادارے سے منسلک ہیں، آپ جو اس تحریک کے ساتھ وابستہ ہوئی ہیں، تو آپ کی یہ تحریک، آپ کی یہ وابستگی اور مضبوط ہو، اور آگے بڑھے، اور پروان چڑھے، اور اللہ کرے کہ دیے سے دیے جلے، چراغ سے چراغ جلے، اور یہ آپ کے لیے، ہمارے لیے، سب کے لیے صدقہ جاریہ ہو، اور ہماری زندگی اللہ تعالیٰ کی اس ارشاد کے مطابق کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس کے مطابق ہو جائے کہ ہمارا جو کچھ بھی یہ اٹھنا بیٹھنا ہے، آنا جانا ہے، سب دین کے لیے، سب اللہ کے لیے ہو جائے۔ ہم ایک تعلق کو مضبوط کر لیں۔ الحمدللہ ادارے کے اندر بڑی عمر کی خواتین کے لیے بھی ترتیبات ہوتی ہیں کہ ان کے لیے مختلف کورسز ہوتے ہیں، تدبر قرآن کے نام سے، دیگر ناموں سے، اسی طرح قرآن شریف ٹھیک کرنے کے لیے، عقائد وغیرہ کے لیے، اور دیگر یہ چیزوں کے لیے بھی الحمدللہ مختلف کلاسز ہوتی ہیں، مختلف ترتیبات ہوتی ہیں۔ تھوڑا وقت نکالیں، دین کے لیے وقت نکالیں، اپنی ذات کے لیے وقت نکالیں، اپنی آخرت کے لیے وقت نکالیں، اپنی قبر کے لیے وقت نکالیں، اور اپنے خاندان والوں کے لیے اور اپنے لیے صدقہ جاریہ ہو جانے کے لیے وقت نکالیں۔ انشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ کامیاب فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ پر خصوصی رحم فرماتے ہوئے آپ کی اس محنت کو ضائع نہیں کریں گے، اور انشاءاللہ ہمارا
جو یہاں آنا ہے، جو بیٹھنا ہے، انشاءاللہ یہ مثمر ثمرات ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا گیا مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو، ہماری اس دنیا کو اور ہماری آخرت کو بہتر سے بہتر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ